ریحان کو بچپن سے ایک عجیب عادت تھی۔ ہر رات اسے ایک خواب آتا تھا۔ ایک لڑکی سفید لباس میں کسی پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر صرف ایک بات کہتی، تم پھر دیر سے آئے ہو۔ اس کے بعد خواب ٹوٹ جاتا۔ پہلے ریحان نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ خواب اور زیادہ حقیقت لگنے لگا۔ ہر رات وہی اسٹیشن، وہی بیچ، وہی لڑکی اور وہی جملہ۔ ایک دن ریحان نے ہمت کر کے اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، جب تم جاگ جاؤ گے تم سب بھول جاؤ گے۔ صبح ہوتے ہی ریحان کو اس کا چہرہ تو یاد تھا، لیکن نام کبھی یاد نہیں رہتا، جیسے کوئی اس کی یادداشت سے وہ حصہ مٹا رہا ہو۔ 3 مہینے بعد ریحان کو ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ ہوٹل پہنچنے سے پہلے اس کی نظر ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی اسٹیشن تھا جو وہ سالوں سے خواب میں دیکھتا تھا۔ ریحان فوراً اسٹیشن کے اندر گیا۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، پرانی گھڑی، ٹوٹا ہوا بیچ، بند ٹکٹ ونڈو، اور پھر بیچ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ ریحان دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، اس بار تم جلدی آ گئے۔ ریحان حیران رہ گیا۔ تم اصل میں ہو کون؟ لڑکی نے جواب دیا، تمہارے لیے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا، میرا نام الینا ہے۔ ریحان نے پوچھا، ہم پہلے ملے ہیں؟ الینا کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، ہر رات۔ اگلے کچھ دن دونوں ملتے رہے۔ ریحان کو لگتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی کمی مل گئی ہے، لیکن ایک عجیب بات تھی، الینا کبھی دن کے وقت نہیں ملتی تھی، صرف شام کے بعد۔ اور کبھی فون اسے نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ریحان نے اس کی تصویر لینی چاہی۔ کیمرہ کلک ہوا، لیکن فوٹو میں صرف ریحان تھا، الینا غائب تھی۔ ریحان گھبرا گیا۔ اس نے الینا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ الینا نے نظر جھکا لی، میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن تم تیار نہیں تھے۔ اس رات ریحان نے ڈاکٹر سلمان سے ملاقات کی، سب کچھ بتایا۔ ڈاکٹر نے پرانی فائلز نکالیں، پھر پوچھا، کیا تمہیں 5 سال پہلے کا ایکسیڈنٹ یاد ہے؟ ریحان حیران ہوا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا، 5 سال پہلے ریحان اور اس کی منگیتر ایک ٹرین ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ ریحان بچ گیا، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی یادداشت کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ریحان نے دھیرے سے پوچھا، میری منگیتر کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر نے فائل بند کر دی اور کہا، الینا۔ ریحان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ اسے یاد آیا، اسٹیشن، پروپوزل، رنگ اور الینا کی ہنسی۔ اسی رات ریحان دوبارہ اسٹیشن گیا۔ الینا اسی بینچ پر بیٹھی تھی۔ ریحان نے آنسوں کے ساتھ پوچھا، تم مر چکی ہو نا؟ الینا مسکرائی، جسم چلا گیا، محبت نہیں۔ ریحان رو پڑا، تم میرے خواب میں کیوں آتی رہی؟ الینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار اس کا ہاتھ گرم تھا، کیونکہ تم خود کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ ریحان حیران ہوا، معاف کس بات کے لیے؟ الینا نے کہا، ایکسیڈنٹ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا، لیکن تم ہر روز خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتے رہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کا دل بہت زور سے ٹوٹ گیا۔ الینا مسکرا رہی، اب وقت آ گیا تھا کہ تم جاگ جاؤ۔ ریحان نے گھبرا کر پوچھا، اور تم؟ الینا نے دھیرے سے کہا، میں ہمیشہ وہیں رہوں گی جہاں تم مجھے پہلی بار ملے تھے۔ صبح ہونے لگی، سورج کی پہلی کرن اسٹیشن پر پڑی۔ الینا
الینا دھیرے دھیرے دھند میں بدلنے لگی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ مسکراتے ہوئے غائب ہو گئی۔ صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی بینچ پر رہ گئی۔ الینا نے دھیرے سے کہا، میں ہمیشہ وہیں رہوں گی۔ جب وہ بات ریحان کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہی انگیجمنٹ رنگ۔ 1 سال بعد ریحان نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر دی، لیکن ہر سال اس دن وہ اسی ریلوے اسٹیشن ضرور جاتا، بینچ پر ایک پھول رکھتا اور دھیرے سے کہتا، تم صرف میرے خوابوں کی لڑکی نہیں تھی، تم میری پوری زندگی تھی۔ کیمرہ اس بینچ پر زوم کرتا ہے، ہلکی سی ہوا کا جھونکا آتا ہے، بینچ کے پاس کسی کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ ریحان مسکراتا ہے جیسے وہ سمجھ گیا ہو، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف یادوں میں بس جاتی ہے۔